عدلیہ کے پاس ایک ہی طاقت ہوتی ہے، وہ ہے آئین کی کتاب، جبکہ منتخب حکومتوں کی طاقت عوامی مینڈیٹ میں ہوتی ہے۔ لیکن فوج کے پاس ہوتا ہے حقیقی ہتھیار۔ ملک میں اسی ہتھیار سے نہ صرف منتخب حکومتوں کے تخت الٹے گئے، آئین معطل کر کے پی سی او نافذ کیے گئے اور گن پوائنٹ پر ہی ججوں سے نیا حلف لے کر آرمی ٹیک اوور کے حق میں فیصلے لیے گئے۔ جسٹس منیر نے مولوی تمیز الدین کیس میں جمہوریت کے خلاف فیصلہ دے کر آمریت کی راہ ہموار کی۔ نصرت بھٹو کیس میں عدلیہ نے ہی جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی توثیق کی۔ حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ پھر چیف جسٹس ارشاد حسن خان نے نہ صرف جنرل مشرف کو 3 سال حکومت کرنے بلکہ آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ جنرل مشرف نے دوبارہ منی مارشل لا لگایا تو اس اقدام کی بھی جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے توثیق کی اور عدالتی روایت کو برقرار رکھا۔ اگر عدلیہ ملٹری ٹیک اوورز کو کنڈون نہ کرتی اور وہ فیصلے ان کے حق میں نہ دیتی تو اس ملک میں جمہوریت پنپتی اور جمہوری ادارے مضبوط ہوتے، لیکن عدلیہ کا یقیناً رول جو ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ان کی وجہ سے ہی اس ملک میں مارشل لا آتے رہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر عدلیہ فوجی حکومتوں کی توثیق نہ کرتی تو آج ملک کی جمہوری تاریخ مختلف ہوتی، لیکن آج کی آزاد عدلیہ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 31 جولائی کو ایک فیصلے میں قرار دے دیا کہ آئندہ کسی فوجی مداخلت کی توثیق نہیں کی جائے گی۔ ان ججوں نے اپنے ضابطہ اخلاق میں بھی ترمیم کر لی ہے، جس کے تحت کوئی جج کسی پی سی او پر حلف نہیں لے گا۔ چیف جسٹس کہتے ہیں ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب عدلیہ نے فوجی مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ موجودہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے اس ملک میں غیر آئینی کام جو ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی مہر لگ سکتی ہے اس عدلیہ سے۔ لیکن کچھ ماہرین کی نظر میں مداخلت کار کبھی آئین کی کتاب پڑھ کر نہیں آتے۔ کچھ سیاستدانوں کی نظر میں ایک جیپ اور 2 ٹرکوں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ریاست کا تحفظ جو ہے اور قومی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ بنیادی اصول ہے، وہ بنیادی مقصد ہے۔ باقی چیزیں آئین، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، یہ چیزیں جب ریاست ہوگی تو یہ رہیں گی، جو ریاست نہ رہی تو یہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ کے نئے فیصلے کے بعد اب فوجی مداخلت کے لیے عدالتی سرٹیفکیٹ لینا مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ عدلیہ نے تو اپنی کتابوں میں فوجی مداخلت کے راستے بند کر دیے، لیکن دیگر کسی ادارے میں اگر کوئی چور دروازہ موجود ہے تو اس کا علم آنے والے وقت میں ہی ہو سکے گا۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ محمد کامران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔